علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، محفل کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو چکا ہے، لہذا تشریف لائیں اور شرکت فرما کر سماعت دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں ہیں اور تمام اوصاف طیبہ کا وہ جامع ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے اور بے شمار نعمتیں، رحمتیں، عظمتیں نازل ہو اس کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ اور ان گنت رحمتیں نازل ہوں امت کی ان اصلاح اور اولیاء پر جنہوں نے بآسانی جہد مسلسل کے ساتھ دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی دین اسلام کا خادم بنائے اور ہمارے حصے میں بھی کچھ ایسے کام عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا بہانہ بنے۔ آپ نے کل تک کے بیان میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا۔ اور آج انشاءاللہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنیں گے۔ میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں جو لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ تبرک کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے ماشاءاللہ ہمارے جناب شمشیر بھائی انہوں نے روزانہ 5 کلو چیزیں دینے کا انتظام کیا۔ اچھا ہمارے ان کی طرف سے پانی کا انتظام ہے، اور بھی کئی لوگوں نے تیل کا انتظام کیا۔ عامر بھائی انڈیا جنریٹر کے تیل کا انتظام کیا ہے وہاں امام حسین کا صدقہ ہے۔ اور بھی میں نے سنا ہے کئی لوگوں نے کہا کہ روزانہ ہم اتنے پیسے دیں گے توازن وغیرہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہتر صلاح اور جزا عطا فرمائے۔ اچھا حضرت کے پیسہ دیں گے اور آج بھی ماشاءاللہ جناب اقبال بھائی سبزی والے انہوں نے بھی اس طرح کا انتظام کیا ہے۔ اللہ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں بطور توجہ چند شعر بغیر ترنم کی آپ کو سناؤں۔ یار ایک ہی بات صحیح ہے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں چند شعر لکھے ہیں۔
امام عالی مقام کی منقبت میں مجھے روٹے والوں مسافر کو سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر البرا ہے، میرے پھوپے والوں مناطق کو سمجھو، میں نواسے محمد بنایا گیا ہوں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کے رتبے کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں جب سلسلہ بسلسلہ پروگرام ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کڑی میں جو شخصیتیں جڑی ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے وہ حضرت امام حسن سے جا کے پوری ہوتی ہے، تقریباً 30 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شامل ہیں۔ حضرت امام حسن کو بھی شامل کرنا ہے اس کڑی میں، اور وہ تو شامل ویسے بھی ہے، اہل بیت کا ذکر انشاءاللہ ہونا ہی ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ لیکن آج چند باتیں حضرت امام حسن کی سیرت طیبہ کی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور ساتھ ہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے وصال فرمانے کے بعد، ابھی صحیح بول جاتا ہے آپ عاقل بھائی، ایک جگہ سیٹ کر دو، چاہے صحیح بولے میں کیسا نہیں بولے، بس آواز آنا چاہیے۔ اپنے آپ ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہو جاتا، پتہ نہیں کیا ہے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس ٹائم بڑھیا بول رہے ہیں ماشاءاللہ، تانا حاضر حاضر اس میں تانا تالا لگا تو آگے پیچھے نہ جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مولا علی مشکل کشا کے بعد آپ نے کل سنا کہ حالات منتشر ہو گئے، اور اس کی اہم وجہ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص۔ حضرت امیر معاویہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام بھی یہ سوال کر رہے تھے حضرت علی سے کہ آپ عثمان غنی کے قاتلوں کو شہید قتل کرو۔
یعنی قصاص ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دانش مندی کے حساب سے کام کر رہے تھے اور آپ کا کہنا تھا کہ میں قصاص لوں گا، لیکن جب تحقیق اور تفتیش ہو جائے گی کن لوگوں نے عثمان غنی کو مارا ہے اس کے بعد میں قصاص لیا جائے گا۔ میں مدعا یہ تھا، یہی سے بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے اور یہودیوں کی چال، خاص طور سے ابن سبا جس کا میں نے کل تھوڑا ذکر کیا تھا، عبداللہ ابن سبا، اس کی جو چال تھی یہ مسلمان بن کے بہت دن مسلمانوں میں رہا اور اس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے میں بڑی محنت کری۔ یہ چند اپنے دوستوں کو جو اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے ان کو کبھی بھیجتا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس، تو وہاں جا کے وہ لوگ حضرت علی کی برائی کرتے تھے، اور کبھی بھیجتا تھا حضرت علی کے پاس تو وہاں جا کے وہ حضرت امیر معاویہ کی برائی کرتے تھے۔ ایسے ہی دوریاں پیدا ہو گئی۔ نوبت یہ آئی کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم خلیفہ امیر معاویہ کو بنائیں گے، لیکن مسلمانوں نے اور جمہوریت نے، زیادہ تر لوگوں نے بیعت حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ پہ کی۔ یہ آپ نے کل سنا۔ حضرت علی کے جانے کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ اچھا، حضرت حسن کو خلافت سونپنے میں بھی ایک راز ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ خلافت جو چلے گی، خلافت راشدہ، وہ 30 سال تک چلے گی اور اس کے بعد میں حکومت اور بادشاہت۔ تو چاروں خلفاء کے دور کو دیکھا جائے تو 30 سال کے عرصے میں کچھ کمی رہ گئی تھی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سچ اور حق ہے۔ تو وہ کمی جو دن باقی تھے خلافت راشدہ کو پورا کرنے میں، وہ 6 مہینے میں حضرت حسن نے پوری کی۔ مختصر سا خاکہ میں پیش کروں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، لیکن آپ کی خلافت لوگوں نے چلنے نہیں دی۔ وہ انتشار پیدا کیا کہ جنگ ہونے کی نوبت۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر رہے تھے، کچھوں نے کہا حضرت امام حسن کی بیعت کریں گے۔ تلواریں چلنے کی باری آ گئی، لوگ ایک دوسرے کے در پہ ہو گئے، خون بہانے کی نوبت آ گئی۔ تو حضرت امام حسن نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مصلحت کے تحت آپ نے حکمت و دانائی سے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور کچھ شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ نے اس معاملے کو سنبھالا ہے اور وہ 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک انہوں نے امور خلافت کو انجام دیا، یعنی تقریباً 20 سال کے عرصے سے بڑے معاملات منتشر ہوئے۔ آپس میں کئی جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، آپس میں ہوئی ہیں جنگیں۔ بہت سے صحابہ مارے گئے، شہید کیے گئے۔ لیکن میں یہاں بیچ میں پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ کل بھی آپ نے اس ٹائپ کی باتیں سنی تھی۔ صحابہ کرام کے درمیان یا اہل بیت کے درمیان جو بھی کچھ ہوا ہے، اس میں ہمیں آپ کو طعن و تشنیع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے لیے
ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جو ان کی باتیں آپس میں رہی ہے انہوں نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے۔ فقیہ اور مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کسی مسئلے میں اپنے علم اور دانائی کی بنیاد پر اجتہاد اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر وہ مسئلے میں درست ہیں تب بھی ان کو ثواب، اور اگر مسئلے میں درستگی پر نہیں ہے تب بھی ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں، مجتہد ہیں، اس لیے ان کو ہم خطا جو ان کی رہی ہے تو اس کو خطا اجتہادی کہا جائے گا، اور اس میں بھی ہمیں تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ طعن و تشریح کریں۔ حضرت علی حق پر تھے لیکن غلط حضرت امیر معاویہ بھی نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت علی حق پر تھے اور غلط حضرت امیر معاویہ بھی نہیں تھے۔ ان کے آپسی معاملات رہے اور وہ سب حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے تمام صحابہ سے اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب خود اللہ صحابہ سے راضی ہے، جب وہ اللہ سے راضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں طعن و تشریح یا کچھ توہین کرنے والے؟ تو حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت کی اور خلافت کو چھوڑ دیا مصلحت کی بنیاد پر، کیونکہ حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے، آپسی انتشار بڑھ رہا تھا، اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو صادق ہونا تھی جو آپ نے کبھی حضرت امام حسن کو دیکھ کے اپنے صحابہ، اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا تھا اے میرے جانثارو، یہ جو دکھ رہا ہے میرا بیٹا حسن، یہ سردار ہے، اور آگے چل کے حسن ایک وہ دور آئے گا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے یہ۔ ایک تو حضرت امام حسن کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور جب فتنے بہت ہوں گے مسلمانوں میں، انتشار ہوگا مسلمانوں میں، تو اس وقت میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اب یہاں پر میں روک کے ایک بات آپ کے ذہن کے قریب کر دوں، وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کون سا تھا؟ ایک جماعت وہ تھی جو حضرت علی، حضرت امام حسن کے ساتھ میں تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، ان لوگوں کے ساتھ میں تھی۔ تو حضور نے بہت پہلے فرما دیا تھا یہ کہ ان میں آپسی معاملات ہوں گے، جو بھی آپسی معاملات رہیں، لیکن وہ حق اور سچ ہیں اور دونوں جماعتیں مسلمان ہیں۔ حضرت امام حسن نے صلح کرائی تو دونوں جماعتیں مسلمان ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے پہلے کر دیا تھا یہ کہ میرا حسن مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، انتشار کو ختم کرے گا، حالات کو صحیح کرے گا، اور
اور ایسا ہی رہا. حضرت امام حسن نے الحمدللہ ایسی صلح کرائی تقریباً 20 سال تک معاملات ٹھیک ٹھاک رہے. اور اس کے بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تقریباً 60 ہجری میں، اس کے بعد میں دوبارہ حالات زیادہ خراب ہوا. وہ انشاءاللہ آپ کل سنیں گے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. حضور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا حسن، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو دونوں کے بارے میں ساتھ ساتھ آئی ہیں، امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو الگ الگ بات ہوئی ہیں، امام حسن کے لیے الگ اور امام حسین کے لیے الگ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اخلاق اور کردار کے مالک. آپ کے کردار میں، آپ کی شخصیت میں حلم، آپ کی ذات حلیم الطبع، بردبار، بہت بڑے سخی، سخاوت کے دھنی، نبی پاک کی ہیبت طیبہ سے آپ کو ایک عظیم حصہ دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میری ہیبت کا حصہ میرے حسن کو عطا کیا گیا ہے، میری سرداری کا حصہ میرے حسن کو عطا کیا گیا ہے. حضرت امام حسن بڑی نسبتوں کے مالک ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا ہم یہاں بھی آپسی محبت دیکھیں حضرت امیر معاویہ کی اہل بیت کے گھرانے سے. یہ کچھ نام نہاد لوگ، نیم ملا، خطرہ ایمان، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں معاذ اللہ. حضرت امیر معاویہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے تھے ایسے ہی. حضرت امام حسن کی تشریف فرمائے. حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو حسن بیٹھے ہیں، نبی کے بیٹے حسن، کیا ان کی طرح کسی کے باپ ہیں؟ کیا ان کی طرح کسی کی ماں ہے؟ کیا ان کی طرح کسی کے نانا نانی ہیں؟ کیا ان کی طرح کسی کے خالہ اور ماموں ہیں؟ کیا ان کی طرح کسی کے چچا اور پھوپھیاں ہیں؟ تو حضرت مالک بن عجلان بھی وہاں تھے. انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ، ان کی طرح، ان کی شان کی طرح، ان کی جیسی نسبت ہے، امام حسن کی جیسی نسبت ہے، ایسی نسبت کسی کی نہیں ہے. کیونکہ اگر حسن کے باپ کو دیکھا جائے تو حسن کا باپ مولا کائنات علی مشکل کشا ہے. حسن کی ماں کو دیکھا جائے تو سیدہ کائنات، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ کی ذات ہے. حسن کے نانا کو دیکھا جائے تو امام الاولین والآخرین، سید دو جہاں، سیاہ لامقام مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ کی نانی کو دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ ہے. آپ کے چچا کو دیکھا جائے تو حضرت جعفر ہے. آپ کی پھوپھی کو دیکھا جائے تو ام ہانی ہے. آپ کے بھائی کو دیکھا جائے تو حسین ہے. مالک بن عجلان کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح نسبتیں کسی کی نہیں ہے. اور امیر معاویہ سے پوچھتے ہیں اے معاویہ کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ہاں اے مالک بن عجلان تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ نبی کا حسن ایسا ہے کہ اس کی طرح کسی کی نسبت نہیں. اگر ہوں تو لاؤ، پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا نانا نبی ہو، نبی الانبیاء ہو.
جس کی نانی خدیجہ ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا باپ علی ہو، جس کے چچا جعفر ہو، جس کی پھوپھی ام ہانی، کہاں ایسا خاندان، ایسا پریوار ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجلس کے اندر ہاں ہاں بالکل کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ جو مقام حسن کا ہے، جیسی نسبتیں حسن کی ہیں ایسی نسبتیں کسی کی نہیں۔ تو یہ مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیسی شخصیت کے مالک تھے، اندازہ لگائیے آپ۔ ایک موقع سے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کے بارے میں ہے یہ روایت، حضرت امام حسن کے بارے میں بھی ہے، امام حسین کے بارے میں بھی۔ نماز کی حالت میں تشریف لے آتے حضرت امام حسن، کبھی حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے، کبھی آپ کے پاؤں کے درمیان میں ہو کر نکلتے تو حضور اپنے پاؤں کے درمیان کے حصے کو کشادہ کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی حالت ہے، نماز کی حضرت حسن آ رہے، نبی نے پہچان لیا ہے کہ میرا حسن آ گیا، اب اپنے پاؤں کو کشادہ کر دیا تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھیل رہے حسن۔ کبھی آپ آگے سے نکلتے قدموں میں ہو گئے، کبھی پیچھے سے نکلتے، اور نبی اپنے قدموں کو کشادہ کر دیا کرتے تھے تاکہ میرے حسن کو آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت امام حسن ہے، اور اسی لیے امام حسن نے جو مصطفیٰ نے سکھایا تھا، اچھا امام حسن ہو یا امام حسین ہو، سکھایا مصطفیٰ نے ہی، اور وہ سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ راز، وہ امور، وہ اسرار مصطفیٰ نے اپنے دونوں نواسوں کو دیے تھے، جن کا حق دونوں نے اپنی اپنی جگہ عطا کیا ہے۔ ایک نے کربلا سے پہلے حق ادا کر دیا اور ایک نے کربلا کے میدان میں جا کے حق کو ادا کیا۔ حضرت امام علی مقام کہ بھائی حضرت امام حسن سبحان اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہر اعتبار سے جدا اپنے زمانے میں اور ممتاز تھے۔ وہ خصلتیں تھی آپ کے اندر جو حضور پاک کے اندر پائی جاتی تھی، ان کا نمونہ، ان کی مثال، ان کا مظہر تھی حضرت امام حسن کے اندر۔ جیسے مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کوئی سخی نہیں ہے، کوئی ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی کی طرح کوئی سخی نہیں ہے، تو نبی کے نوازوں کی طرح بھی کوئی سخی نہیں ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ 3 موقع ایسے آئے ہیں کہ اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، دین محمدی کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر آپ نے اپنے مال کے، اپنے جائیداد کے آدھے حصے کر کے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں اور 2 موقع تو ایسے آئے کہ حضرت حسن نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، قرآن کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے 2 مرتبہ اپنی کل جائیداد اللہ رسول کی بارگاہ میں وقف کر دی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ جو خصلتیں، جو اوصاف حمیدہ، جو اوصاف جمیلہ، جو صفتیں میرے نانا سے مجھے عطا ہوئی تھی، میں ان کو ادا کر رہا ہوں، اس میں کمی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے مصطفیٰ نے ہمارے اندر جو چیزیں کوٹ کر بھری تھی بچپنے میں، ہم ان پر صادق آ رہے ہیں، ہم ان کو مکمل طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن۔ ایسی ایک روایت اور ہے، آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ آج لوگ زیادہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔
خوشی کی بات ہے. اور کوئی بات نہیں, جو لوگ کل تک نہیں آئے تھے تو انشاءاللہ وہ آگے اپنی بھرپائی کریں گے انشاءاللہ, ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غیر حاضری کو ان حاضریوں کے سبچوں میں پورا سبحان اللہ. کلمہ شریف پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, امام حسن ہو یا کوئی بھی اہل بیت, دیکھو باتیں تو ہم ہر سال سنتے ہی ہیں, بہت سی باتیں آپ ایسی سنیں گے روزانہ جو آپ کی سنی ہوں, لیکن ہمارا اسلام کوئی نیا تھوڑی ہے جو نئی باتیں آپ کو سنائی جائیں گی. ہماری باتیں تو وہی اللہ اور رسول کی باتیں ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. وہ چیز الگ ہے, کوئی آدمی اپنے انداز میں سنا دیتا ہے, کوئی اپنے انداز میں سنا دیتا ہے, لیکن باتیں ہماری ہیں وہی اللہ اور رسول والی, قرآن والی, اسلام والی. نئی باتیں نہیں ہیں ہمارے دین میں, اختراع نہیں ہے, بہتان ترازی نہیں ہے, نیا پن نہیں ہے, بلا وجہ کی باتیں نہیں ہے ہمارے دین میں, بلکہ ہمارے دین کی, ہماری شریعت کی ایک ایک بات وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل اور صحیح ہے. میں سنا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی ہوئے ہیں اپنے وقت کے. اچھا, سخی گھرانہ تو ہے, خود بھوکے رہے ہیں, دوسروں کو کھلایا, خود پیٹ سے پتھر بنے ہیں لیکن دنیا کو کھلا رہے ہیں. 2-3 مہینے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی 2-3 مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھر کے چولہے نہیں ہلتے تھے, لیکن دنیا میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے, دنیا علی کا صدقہ کھا رہی ہے, دنیا فاطمہ کے در کا صدقہ کھا رہی ہے. حضرت حسن کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آ گیا اور وقتی طور پہ حضرت حسن کے پاس کچھ تھا نہیں, وقتی طور پہ کچھ نہیں تھا, مانگا کہ مجھے کچھ چاہیے, ضرورت ہے مجھے اسباب کی, مال کی, کچھ عطا کر دیں. اچھا, یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہو جاتا ہی نہیں. مانگنے والا رکا, تھوڑی دیر دیکھتے کیا ہے کہ ایک کوئی حضرت حسن کے مانگنے والے ایک تھیلی لیے چلے آ گیا. اچھا, ان کا انتظام بھی اللہ فرماتا تھا. ایک بات میں ذہن میں آ رہی ہے, ویسے میں سوچ رہا تھا کل ذکر کروں گا حضرت فاطمہ کا, لیکن ایک چھوٹی سی روایت سنو. ایک موقع سے یہودیوں کی کچھ عورتوں نے حضرت فاطمہ کی دعوت کری اور ایک مجلس سجائی, اور انہوں نے گمان یہ کیا کہ حضرت فاطمہ جب آئیں گی تو ہم لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوں گے, سجے بنے ہوں گے, بنا سنگار ہوگا ہمارا, اور حضرت فاطمہ کچھ کمزور کپڑوں میں آئیں گی تو ہم ان کی مذاق بنائیں گے. معاذ اللہ, ہم کہیں گے کہ دیکھو دنیا کے سردار بنے پھرتے ہیں اور بیٹی کی حالت کیا ہے. یہودی عورتوں نے بہانہ یہ بنایا کہ فاطمہ کو تبلیغ کے لیے بھیج دو ہمارے یہاں, ہم ان کی کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں. لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب جانے کی باری آئی تو آپ کا لباس کھائی قیمت رنگے ہوتے تھے, کمزور لباس, یہ سب عاجزی کے طور پہ تھا, انکساری کے طور پہ تھا. حضرت فاطمہ چل دی, حضور جان رہے تھے کہ یہودی عورتوں نے کیا میٹنگ اور کیا مشورہ کیا ہے, لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا. حضور اپنی چادر مبارک میں کچھ دبائے ہوئے ہیں, حضرت فاطمہ جانے لگی, حضور نے فرمایا فاطمہ رکو, ذرا کپڑے چیک کر لو, یہ کپڑے جبریل جنت سے تمہارے لیے لے کے آیا ہے, جاؤ دکھا دو کہ فاطمہ کے ظاہر میں مت جاؤ, بلکہ یہ فاطمہ وہ ہے کہ جب میدان محشر میں گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھومر میں گزرے گی اور آوازیں دی جائیں گی, اے میدان محشر کے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, آج سے جگہ کائنات قبول ہو رہا ہے. فاطمہ کی مذاق بناؤ گے, فاطمہ کے تعلق سے باتیں کرو گے, فاطمہ کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ جاؤ
یہ جوڑا لیے چلی جاؤ، یہ جنت سے جبریل تمہارے لے کے آیا ہے۔ ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ نبی کے گھر کی عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا ہے گھرانے کو اور جس نے پال کے حسین دیا ہے زمانے کو۔ حضرت حسن کی بارگاہ میں کہا ہے حضور ضرورت ہے مجھے، کچھ پیسے چاہیے، بندی تو ان کا کچھ ہے نہیں، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ ایک لیے چلے آ رہے ہیں تھیلی میں، لکھا ہے بعض لوگوں نے اس میں 3000 دینار تھے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 3000 دینار تھے۔ حضرت امام حسن نے کھولا بھی نہیں اس کو، تھیلی لی اور مانگنے والے کو دے دی کہ جاؤ یہ تمہاری امانت ہے، ہماری بارگاہ سے تمہارا انعام ہے، اس کو لے کے چلے۔ یہ ہے حضرت حسن کی صحابت، یہ ہے حضرت حسن کی وہ خصلت طیبہ جو اللہ کے رسول سے حضرت حسن کو ملی۔ میں بیچ میں روک کر یہ بات آپ کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو موقع کو جانے مت دو، اللہ کے لیے، دین کے لیے، مسجد و مدرسوں کے لیے، اچھی جگہوں پر جو بھی تمہاری استطاعت اور کوشش ہو سکے وہاں خرچ کرو، کیونکہ یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی ہے، اہل بیت اطہار کا طریقہ بھی رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور سنیں آپ، سبحان اللہ۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں ذاتوں میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑا گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہ بات میں بیچ بیچ میں بار بار اس لیے کروں گا اور کر رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی، ہماری بستی میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی بھی نبی کے صحابی کی گستاخی کرے۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کے صحابیوں کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے والے ہیں اور نبی کے گھرانے، نبی پاک کے اہل بیت کے لیے بھی اپنی جانیں قربان کرنے کو ہمیشہ تیار۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک روایت آپ نے بڑی پرانی ہے، سنی ہوگی بار بار، لیکن ذکر حسین اور حسن کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ کشتی والا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کا بچپنا ہے، دونوں کشتی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، دونوں کشتی کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں اور نبی کریم خود دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر دیکھتے جائیں کہ کشتی کرتے کرتے حضور نے ارشاد فرمایا اے حسن تم حسین کو پکڑ لو، یعنی ایک طرح سے حضرت حسن کی تعین فرما رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت۔ حضرت فاطمہ نے یا رسول اللہ، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، حضرت حسن کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو، جبکہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، حسین کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ، ادھر جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو۔ یہ گھرانہ ہے میرے حسن کا، یہ شان ہے اہل بیت مصطفیٰ کی کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی نہیں آتے ہیں، جن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جن کے پالوں کو جھولا جھلانے کے لیے، جن کو تسکین دینے کے لیے، جن کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا۔ اے فرشتوں جاؤ، میرے فاطمہ کے چین ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی حسن رویا کرتے تھے، کبھی حسین رویا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے تسکین اور سکون دیا جاتا تھا کہ اے شہزادو تم رو مت،
بلکہ تمہاری تو شان یہ ہے تم نہ جانے کتنوں کو، کروڑوں کو، اربوں کو، لاکھوں کو ہنسانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہو، اس لیے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہتا۔ اچھا، یہ گھرانہ ایسا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی کہ آپ بہت بڑے بردبار انسان تھے، حلیم الطبع۔ آپ بہت سی باتیں سہ لیتے تھے اپنی جان کے لیے۔ امام حسن کو کوئی گالی دے جائے تو آپ برداشت کر لیتے تھے۔ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی اور صلح کرنے کے بعد خلافت چھوڑ دی تو بہت سے لوگوں نے حضرت حسن کو طعنہ تشنیع کرنا شروع کر دیا، بلکہ بعض لوگ تو یہ الفاظ کہتے تھے عار المومنین عار المسلمین، کہ حسن تو مسلمانوں کے لیے عار ہے، غیرت ہے، مومنین کے لیے غیرت کا سامان ہے، معاذ اللہ۔ یہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے، کس بات پر؟ کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لیا۔ لیکن جو حسن جانتے تھے وہ اس وقت اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے گھر کا معاملہ تھا، ان کے گھر کی شریعت تھی، وہ مصطفیٰ کی گود میں ہوا کرتے تھے اور قرآن اترا کرتا تھا، وہ مصطفیٰ کے زانوں پر ہوا کرتے تھے اور اسلام کا احکام نازل ہوتے تھے۔ تو جتنا دین حسن جانتے تھے، جتنی شریعت حسن جانتے تھے، جتنا قرآن حسن جانتے تھے، جتنا اسلام حسن جانتے تھے، ان کے زمانے میں اس وقت کوئی نہیں جانتا۔ امام حسن فرماتے تھے لوگوں تم کچھ بھی کہو میری ذات کے تعلق سے، لیکن میں نے جو کیا ہے امیر معاویہ سے جو صلح کی ہے میں نے اسلام کے لیے کی ہے، میں نے مسلمانوں کے لیے کی ہے، میں نے قرآن کے لیے کی ہے، میں نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کی ہے، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی ایک مرتبہ یہ مروان بن حکم، مروان کے تعلق سے ہے کہ جب یہ مدینے کا حاکم تھا تو ایک مرتبہ یہ ممبر پہ چڑھا تھا اور ممبر پر چڑھنے کے بعد حضرت علی شیر خدا مولائے کائنات مشکل کشا کے بارے میں کچھ طعن و تشنیع اور نازیبا الفاظ کہنے لگا جو برداشت سے باہر تھے۔ حضرت حسن سنتے رہے، تھوڑی دیر سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، آپ کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مروان حضرت حسن کے تعلق سے بکنے لگا، الٹا سیدھا، لیکن حضرت حسن پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حرکت اس نے ایسی کی، لکھا مورخین نے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کیا۔ حضرت حسن نے ارشاد فرمایا اے مروان تو حاکم بنا پھرتا ہے، تو بادشاہ بنا پھرتا ہے، تو گورنر بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو علی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے لیے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور تجھے اپنی ناک بھی سما نہیں کرنا آتی ہے کہ کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، کم سے کم یہ تو پتا ہوتا مجھے، تو یہ تو جان لیتا، تیری عقل میں اتنا تو آ جاتی کہ ناک دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ حضرت حسن کے الفاظ سن کے راویوں نے لکھا ہے کہ مروان بالکل خاموش ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، ساکت و جامد بن گیا اور کچھ بول نہ سکا، اس لیے کہ حسن نے جو بات کہی تھی بالکل حق اور بجا کہی تھی۔ لیکن آپ یہاں سے دیکھیں کہ حضرت حسن کتنے حلیم انسان تھے، کتنی بردباری والے تھے، کتنا مادہ برداشت کرنے کا آپ کے اندر تھا، ملکہ کتنا تھا آپ کے اندر علم کا کہ باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو خاموش ہے، حضرت حسن کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو خاموش ہیں۔ اس لیے خاموش تھے کہ ہم نسب اور رشتہ داری کا بیج بونے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اگر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو دین کے بیج کو بونے کے لیے بھیجا گیا ہے، قرآن کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کے حقانیت کے علم کو اونچا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے خاموش رہے لیکن جہاں صحیح بات کہنے کی آئی حضرت حسن رکے نہیں اور آپ نے صحیح بات کو مروان بن حکم سے کہہ
یہ حضرت حسن کا وہ حلم تھا کہ آپ کی ذات میں بار ہوئے تو آپ نے برداشت کر لیا، آپ کی شان میں لوگوں نے برا بھلا کہا آپ نے برداشت کر لیا، لیکن اگر کہیں کوئی دین کی بات ہے، اگر کہیں کوئی اسلام کی بات ہے، اگر کہیں کوئی حقانیت کی بات ہے تو آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے، بابانگ دہل آپ نے اس کا اعلان کیا۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور یہی امام حسن کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے نہیں؟ آ رہی ہیں؟ ایک بار اور کلمہ شریف پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل جب ذکر شروع کرو تو یہ لگتا ہے کہ آپ چلتے رہو آگے، لیکن ٹائم کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں وہ کہہ دوں کہ حضرت امام حسن کا دنیا میں بھی سب کچھ انہی کا ہی ہے، دنیا میں بھی سب کچھ انہی کا ہے اور آخرت میں بھی سب کچھ انہی کا ہے۔ وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، ایمان کی تعظیم کے لیے میں پھر سناؤں گا آپ کو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دونوں یہ بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور دنیا میں بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور آخرت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں حضور کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے، اے فاطمہ، حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام دنیا کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے مردوں کا معاملہ ہو، چاہے جوانوں کا معاملہ ہو، چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، یہاں پر بھی سرداری انہی کی ہے، اور کل میدان محشر میں، قیامت میں، اور اس کے بعد میں جنت میں بھی جب پہنچ جاؤ گے تو سرداری سے انہی کی واسطہ پڑنا ہے۔ عدالت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، بڑوں کو بخش چکا لینا اور بڑوں کو بخش دینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ وہ گھرانہ بے مثال گھرانہ ہے، وہ گھرانہ بے مثال گھرانہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ میں عرض کروں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بڑی شخصیت کے مالک ہیں آپ، اللہ نے آپ کو بہت بڑی شخصیت سے نوازا ہے۔ آخر میں لوگوں نے دیکھا کہ امام حسن کی مقبولیت بہت بڑھ رہی ہے، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ خلافت چھوڑنے کے بعد بھی لوگوں کے دل حضرت حسن ہی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اچھا، دل میلان واقعی حضرت حسن ہی کی طرف مائل تھے لوگوں کو، اگرچہ آپ نے خلافت چھوڑ دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مقبولیت حسن کی اور بڑھ رہی ہے، اچھا یہ سلسلہ پہلے سے ہی چلایا تھا، جب حضور نے وصال فرمایا تو لوگوں نے سوچا کہ اسلام کو کمزور کر دیں گے، اس کے بعد صدیق اکبر گئے تو لوگوں نے سوچا اسلام کمزور کر دیں گے، اس کے بعد عمر گئے تو لوگوں نے سوچا اب تو اسلام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عثمان گئے، لوگوں نے سوچا اسلام کمزور ہو جائے گا، اس کے بعد میں علی چلے گئے تو لوگوں نے سوچا اب تو سبھی چلے گئے، چوتھے خلیفہ بھی تھے، فاطمہ کے شوہر بھی تھے، وہ بھی چلے گئے، اب کون سنبھالے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سنبھالنے والے
نبی نے بچپنے میں ہی پیدا کر دیے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت اور دشمنی لوگوں کی یہاں تک بڑھی کہ آپ کو اتنا پریشان کیا گیا، آپ کو اتنا پریشان کیا گیا کہ تقریباً آخر زمانے میں آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ لکھا ہے تاریخوں میں کہ ایک مرتبہ جب زہر دیا، تکلیف بڑی، نانا کے مزار پر چلے گئے، دعا کی یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آپ کو شفا مل گئی۔ دوبارہ پھر کسی نے ایسا ہی کیا، بعض باتوں پر کھجور کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا، بعض باتوں میں لکھا ہے شہد کے ذریعے، بعض میں لکھا ہے کہ ہیرے کو پیس کر اس کی پنی جو ہوتی ہے اس میں ملا کر زہر دیا گیا۔ نانا کے مزار پر جاتے تھے، شفا مل جاتی تھی، لیکن شہادت ان لوگوں کی قسمت میں تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمانا چاہتا تھا کہ کوئی خوبی جو ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے نواسے میں وہ کوئی خوبی رہ نہ جائے جو حسن کو ملے نہ۔ جب 5ویں مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ آپ سے برداشت نہ ہو سکا، آپ کی آنکھوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، آپ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپتے تھے۔ حضرت حسین کے گھر پر پہنچے، اے حسین اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تکلیف پڑ رہی ہے، میں اپنی بات یہاں پر روک کے بات آپ کے ذہن کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کیسے میرے مصطفیٰ کے گھرانے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، کیسے لوگوں نے چاہا ہے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ ختم ہو جائے، کیسے لوگوں نے چاہا ہے کہ نبی کے گھرانے والے مل جائیں۔ سورہ کوثر آپ لوگ پڑھتے ہیں، سب نے سنی ہوگی، لوگوں کو یاد بھی ہے، اس میں ایک آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آخر والی جو آیت ہے اس میں ہے، اور شروع والی آیت کے تعلق سے کچھ بدبخت لوگوں نے جب نبی پاک کے شہزادے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب تو مصطفیٰ کی نسل ختم ہو گئی، ان کا گھرانہ اب نہیں چلے گا، ان کا گھرانہ ختم ہو گیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ نسلیں ظاہر ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کی نسل کو حضرت فاطمہ کے ذریعے چلایا اور رچایا اور بسایا ہے، اور ایسی نسل چلائی ہے کہ جس خطے میں چلے جاؤ وہاں آل رسول میں مل جائیں گے، اور سب ملیں گے نہیں بلکہ سرداری بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں جاؤ وہاں اہل بیت کا بول بالا ہے، وہاں نبی کے گھرانے کا بول بالا ہے، وہاں آل رسول کا بول بالا ہے، شہنشاہیت اور سرداری ان کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا ہی لوگوں نے چاہا تھا کہ حسن کو زہر دے دیں، ان کی نسل ختم ہو جائے، یہ کمزور پڑ جائے۔ جب زہر دیا گیا تکلیف بڑی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے بھائی، اے حسن، مجھے یہ بتا دو کہ زہر کس نے دیا ہے، زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بھائی حسین، اگر جس پر میرا شک ہے اگر تو اگر میں اس کا نام لے لوں تو بلا وجہ اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ خالی شک ہے مجھے، اور واقعی اسی نے مجھے مارا ہے تو پھر انتقام لینے والا اللہ۔ حضرت حسین بار بار پوچھتے تھے، بھائی بتاؤ میری تلوار اس کو چھوڑے گی نہیں، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت حسن کے تعلق سے میں نے ابھی بتایا کہ آپ بہت بڑے بردبار تھے، آپ بہت بڑے برداشت کرنے والے تھے، اس لیے کہ نبی کی خصلت حسن میں تھی، نبی کی عادت حسن میں تھی، نبی کا مذہب تھے حسن حسین، نبی کا پرتو تھے حسن حسین، نبی کا سایہ تھے حسن حسین۔ جن گلیوں سے نکلتے تھے حسن، جن گلیوں سے نکلتے تھے حسین، ان دونوں کے وجود کو دیکھ کر لوگ دونوں کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے کہ جب ہم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی حسن کو دیکھ لیتے ہیں،
کبھی حسین مرتب تھے مصطفیٰ کے، مظہر تھے مصطفیٰ کے. حسین کو دیکھو تو نبی یاد آتے تھے، حسن کو دیکھو تو نبی یاد آتے تھے. مظہر بنا کے بھیجا گیا تھا حضرت حسن حسین کو دنیا میں. حضرت حسن فرماتے ہیں میرے بھائی میں جانتا ہوں کہ تم میرے خون کا بدلہ لے لو گے، جس نے مجھے زہر دیا ہے تم اسے مار لو گے، لیکن انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا اللہ ہے. وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس نے مجھ کو زہر دیا ہے. تاریخ ہوا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی پاک کا یہ عظیم شہزادہ، وہ سید، وہ سردار، جس کے بارے میں نبی نے کئی بار کہا ہے کہ یہ میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ میرے دنیاوی سردار ہیں، یہ آخرت کے بھی سردار ہیں. اس حسن کو بھی زہر دے کے مارا گیا، اس حسن کو بھی زہر سے شہید کیا گیا. کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے، کتنی دقتوں کا سامنا کیا ہے ان لوگوں نے. اگر آج بھی حسن کے مدار سے پوچھو گے اے حسن تم یہ بتاؤ آخر کیا ضرورت تھی اتنی پریشانیاں اٹھانے کی، کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف اٹھانے کی، تو حسن کی بارگاہ سے یہ آواز آئے گی کہ کوئی بات نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے رہیں، ہم مصطفیٰ کی شریعت کو آگے بڑھاتے رہیں، ہم قرآن کو آگے بڑھاتے رہیں، ہم مصطفیٰ کے اس علم اسلام کو جو کبھی صدیق کو ملا تھا، کبھی عمر کو ملا تھا، کبھی عثمان کو ملا تھا، کبھی علی کو ملا تھا، وہ علم جو ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو جھکنے نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ اس کو اور بلند سے بلند کرنا چاہتے ہیں. تو واقعی جو علم اسلام صدیق سے ہوتے ہوتے حضرت حسن تک پہنچا تھا، آپ نے اپنے 6 مہینے کی خلافت کے دور میں بھی، اور آپ نے تقریباً روایتوں میں لکھا ہے 45 سال کی عمر میں آپ نے شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں. اس 45 سال کی عمر میں حضرت حسن نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا حضرت حسن کی قربانیوں کو بھلا نہیں سکتی ہے. جب تک یہ دنیا رہے گی حضرت حسن کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. نبی کے گھر کی عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں. یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ حسن حسین کا گھرانہ ہے، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے دین پال کے ہمیں دیا ہے، قرآن سنبھال کے ہمیں دیا ہے، شریعت کی حفاظت کر کے ہم تک شریعت کو پہنچایا ہے. یہ حضرت حسن کی وہ تاریخ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. میں نے عرض کیا تھا ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ان لوگوں کا ذکر تھوڑی بہت دیر میں کہاں پورا ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو ایسے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جو میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں. تو حضرت حسن نے جو 45 سال تک اللہ کا ذکر کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں تقریباً 1400 سال کے بعد بھی حسن کا ذکر کر رہے ہیں. حسن کا ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا حسن کا ذکر. لیکن میں نے عرض کیا جو کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی تو میں ذکر کر دوں حضرت امیر معاویہ، کیونکہ سلسلہ ہے حضرت حسن کے بعد امور کو اور خلافت کے معاملات کو جو سنبھالا ہے وہ حضرت امیر معاویہ نے سنبھالا. تقریباً حضرت امیر معاویہ 20 سال تک آپ امیر بنے رہے، حاکم بنے رہے. میں تھوڑا سا میں قریب آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے گھرانے سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ امیر معاویہ نے دھوکہ دھڑی کی ہے حضرت حسن کے ساتھ یا حسین کے ساتھ تو وہ غلط کہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن امیر معاویہ کے سامنے تھے. اگر پیار کی بات دیکھیں امیر معاویہ کے سامنے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا حضرت حسن سے اور جو وہاں اور لوگ تھے، فرمایا کہ آج میں حسن کی بارگاہ میں ایسا وظیفہ ایسا تحفہ پیش کروں گا کہ ایسا تحفہ میں نے نہ پہلے کسی کو دیا ہے اور نہ آگے دوں گا.
تو راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کی بارگاہ میں آپ یعنی حضرت امیر معاویہ 4 لاکھ درہم لے کے حاضر ہوئے تھے. عرض کیا تھا اے نبی کے نواسے، اے علی کے بیٹے،